آخری فریضہ ہے جو شکریہ کے طور پر میں چند الفاظ حضرات کے سامنے ہر سال کی طرح بے شک سے آخر بلکہ کئی برسوں سے مجھے تو مخاطبت کا موقع ہی نہیں ملا. سارے مقررین کو وقت دینے اور اپنے جلسے کو ترتیب کے ساتھ ختم کرنے اور جس میں کسی کی جو ہے نا خوشیاں کسی کی ناراضگیاں سارے جو ہے نا بولنا پڑتا ہے. اور یہ کہ ایثار و قربانی کا جذبہ ہمیں ضرور ہونا چاہیے کہ بھائی اگر میں نے کہا کوئی بات تو میرا بھائی کہہ دیا, میرے بھائی مبلغ نے کہہ دیا ہے تو وہ بات ہو گئی. میں ہی کھڑے رہ کر جو ہے اس بات کو کہنا, اس بات کو ذرا ذہن سے نکال دیجیے. الحمدللہ اسی ایثار و قربانی کے ساتھ یہ جماعت اپنے کام سے آگے بڑھ رہی ہے. میں گزشتہ سال ہی ذہن میں میرے ایک بات آئی تھی کہ یہاں پر پنچان کی مارگ پر جو ہے آپ کے چاروں اصولوں پر سنا, لیکن سمتا پر جو ہے ابھی تک اظہار خیال نہیں ہوا. تو اس کی مثال جو ہے آج کے اور اس دور کے اخبارات کی جو ہے سرخیاں میرے ذہن میں ہیں. آپ کو یاد ہوگا آپ نے پڑھا تھا کہ وہ اطلاع یہ تھی کہ جس زمانے میں کانگریس کی جو ہے نا فل میجارٹی اور پھر محترمہ اندرا گاندھی جو ہے وزیر اعظم ہوا کرتی تھی, اس وقت ساؤتھ انڈیا میں میناکشی پورم کے ایک چھوٹے سے قصبے میں وہاں جو ہے بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا. اور اس کے بعد پھر جو اس ہنگامے اخبارات میں جو وہ ہوئی, اس کے بعد وہ تائید میں مخالفت اچھے ہوتے رہے. تو اس وقت کے اخبارات نے جو لکھا تھا اس کی مختصر جھلک آپ حضرات کے سامنے پیش کر دینا چاہتا ہوں. اس میں لکھا گیا تھا کہ جو لوگ فرقہ پرستی اور پھر یہ کہہ رہے ہیں, انہوں نے کہا کہ پیٹرو ڈالر کا نتیجہ ہے یہ سب جو ہے وہاں سے جو آ رہے ہیں اس میں جو ہے یہ جو ہے نا دھرم کا آپ کے پریورتن ہو رہا ہے, لوگ جو ہے اپنے پرانے دھرم کو چھوڑ کر جو ہے اسلام کو قبول کر رہے ہیں, ایسی باتیں آئیں, یہ ہوا وہ ہوا. لیکن اس وقت کے وزیر اطلاعات و نشریات وسنت ساٹھے, انہوں نے جو ہے جو بیان دیا تھا وہ پڑھنے کے بعد آج تک میرے دل و دماغ میں جو ہے نا وہ محفوظ ہے. اس میں لکھا تھا انہوں نے کہ پیٹرو ڈالر میں یا پھر اس نے جو ہے نا آپ کی کسی دولت کی لالچ میں جو ہے نا ان لوگوں نے جو ہے نا آپ کے اسلام کو قبول کیا ہے. لیکن انہوں نے یہ کہا کہ یہ بالکل غلط ہے. انہوں نے کہا کہ یہ صدیوں سے ان پست اقوام کو بڑے اعلیٰ ذات کے لوگوں نے جو ہے نا اتنا نیچا دکھایا, ان کو اتنا جو ہے نا مجبور کیا کہ ان کو جو ہے نا اپنے سے اتنا دور رکھا کہ وہ جو ہے ان کا ظلم سہتے سہتے تنگ آ چکے تھے. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں اس کا ثبوت یہ ہے کہ ایک عورت, ایک بڑھیا جب اسلام قبول کر لی اور اس کا نام تبدیل ہو گیا اور نام اپنا اسلامی نام رکھنے کے بعد وہ بس میں جب سفر کر رہی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں دیکھ چکا ہوں کہ سیٹ اگر خالی بھی ہے اور اگر کوئی بازو جو ہے نا اعلیٰ ذات کا بیٹھا ہوا ہے تو وہ بیچارہ آپ کے شودر یا پھر آپ کے جو ہے نا پست اقوام کا کوئی آدمی جو ہے نا وہ آپ کے کبھی دلت وہ بازو جو ہے نا کسی کے بیٹھنے کی ہمت نہیں کرتا بلکہ اکیلا کھڑے کھڑے سفر کر دیتا تھا. تو وہ وسنت ساٹھے کہہ رہے ہیں کہ جب انہیں مسلمان ہو گیا اور کلمہ پڑھا تو اس کے بعد اس میں ایسی کیسی ہمت آ گئی کہ وہ برابر جہاں بڑے بڑے لوگوں کے بعد میں جو ہے نا بازو میں چاہے کوئی ذات کا اعلیٰ ذات کا ہو کہ کسی کا ہو اس کے ساتھ بیٹھ کے سفر کر رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ برسوں سے جو ان کو پست کر کے رکھا گیا تھا, ان کو جو ہے نا سماجی حقوق میں جو دیے گئے تھے, مندروں میں آنے سے ان کو منع کر دیا گیا تھا, اس کا جو ہے یہ ریئیکشن ہے. یہ اس کے پیچھے نہ پیٹرول ڈالر ہے نہ اس کے پیچھے کوئی لالچ ہے, بلکہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ انسان کی حیثیت سے پیدا ہوئے اور ان کو جو ہے انسانیت کا جو درس اسلام نے جو ہے حضرت عمر کے زمانے میں کسی نے جو ہے کسی کو کچھ ظلم کر رہے تھے تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا, کہ تم نے کب سے ان لوگوں کو جو ہے غلام بنانا شروع کیا ہے بلکہ ان کی ماں نے ان کو آزاد بنا ہے. تو اس طرح جو اسلام نے جو مساوات کو جو درس دیا وہ چیز جو ہے وہ کام کی. اور پھر جو ہے ایک اور واقعہ میں بتاتا ہوں آپ کو. میرے جو ہے 10 سال جو میرے خدمات رہی ہیں وہاں پر ایمبیسی آف انڈیا میں, تو وہاں پر ایک نظام آباد کا ایک جو ہے نام اس کا میں اس وقت دینا مناسب نہیں سمجھتا, وہ آیا وہاں پر آنے کے بعد میں وہ بیچارہ بحیثیت ڈرائیور آیا تھا. اس کے بعد میں وہ کہتا ہے کہ وہاں آنے کے بعد جو پوچھا جاتا تھا کیونکہ نام تبدیل کرنے کے لیے 2 اخبارات میں دینا پڑتا ہے, ایک انگریزی میں
مقامی اور پھر جو ہے نا جس ملک کا وہ باشندہ ہے وہاں کا، وہ دونوں اخبار کی کٹنگ لگا کے فارم بھر کے دینے کے بعد اس کا نام تبدیل ہو کے پھر وہ پاسپورٹ ملتا تھا۔ تو اس دوران میں جو ہے جب وہ آیا وہاں پر تو لوگوں نے پوچھا کہ بھی کیا ہے، کیا یہ کفیل نے آپ کو جو ہے تمہارے کو کچھ اپنی بیٹی دینے کی بات کی، اپنا داماد بناتا ہوں بولا، یا کوئی تنخواہ بڑھایا یا تیرے کو کوئی بڑا عہدہ دیا، تو اسلام کا کیسے دھرم کو اس کو قبول کیا؟ تو سوال کے جواب میں وہ کہتا ہے کہ صاحب مجھے ایک بات نے متاثر کیا، ہم برسوں سے جو ہے نا ہمارے اپنے گاؤں میں لوگوں کی خدمت کرتے آ رہے ہیں، ہم جو ہے ان کے گھر کے سامنے کبھی اپنی چپل پہن کے نہیں جا سکتے تھے، لیکن میرا امپلائی جو ہے اتنا بڑا لکھپتی کروڑ پتی جو ہے نا ملینر بلینر ہے، میں اس کے ڈرائیور کے ایسے سے کام کر رہا ہوں، لیکن اس نے اپنے دسترخوان پر مجھے ساتھ بٹھا کر کھلایا، بس اسی چیز نے مجھے اسلام کی طرف آنے کے لیے مجبور کیا۔ تو یہ وہ اسلامی تعلیمات، اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ آ گئے ہیں لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمین ہو سنی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ تو یہ جو ہے پیغام اسلام کا، یہ سبقہ اور مساوات کی جو بات ہے، جو پنشان کی مار کا یہ آخری اصول جو ہے، اس طرف جو ہے لوگ آنے پر اس لیے مجبور ہو رہے ہیں کہ ہزاروں سال کی جو ہے نا ان کی یہ پست اقوام کو جو ہے نا پست رکھنے کے لیے جو ان کے اوپر جو بوجھ ڈالا جا رہا ہے، وہ آج وہ اپنی کھلی فضا میں سانس لینا چاہتے ہیں، تو اس کو ان کو اسلام کے سوا اور پھر شانتی دھرم کے سوا اور کہیں جو نا راستہ نہیں ملتا ہے۔ تو اس طرح جو ہے الحمدللہ یہ اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ یہ جو ہے کام ابھی ختم کاہے کو ہوا باقی ہے، نور توحید کا اہتمام ابھی باقی ہے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے جب کہا ہے اقبال نے۔ تو بہرحال بہت ساری باتیں ہیں، میں ابھی ایک ایسا واقعہ ہوا جب ہمارے مقرر تقریر کر رہے تھے، اس وقت پتنگ آ کے جو ہے یہاں پہ لٹک گئی اور بچے سامنے جو بیٹھے ہوئے تھے وہ بے چین ہو رہے تھے، اور میں اپنے لاکھ جو ہے لوگوں کا مجموعہ دیکھنے کے باوجود بھی، لیکن وہ اندر فطرت کے اندر جو لوٹنے کی جو عادت ہے، بچوں کو معلوم ہے کہ پتنگ کٹنے کے بعد میں مالک کی نہیں رہتی، کوئی بھی اس کو جو لوٹا اس کی ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح کی انسان کی فطرت ہے، فطری کھیل ہیں، چھوٹے موٹے جو کھیل ہوتے ہیں اس کے اندر جو ہے نا بہت سارے فطرت کا دخل ہے، اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اچھا، تو اس کے لیے ایک واقعہ جو ہمارے استاد محترم سنایا کرتے تھے، ایک بادشاہ نے اپنے محل میں چند بلیوں کو اس طرح ٹریننگ دی تھی کہ وہ کوئی بھی اس کے سرکاری مہمان آئے تو جو نا اسے ہاتھوں میں شمع لے کے جو نا دو پیروں پہ کھڑے رہے، تو اس طرح بڑا خوبصورت منظر رہتا تھا۔ وہ جب بھی بادشاہ کے شاہی محل میں آتا تو بلیاں جو ہے نا آپ کو شمع لے کے دونوں طرف آدمیوں کی وجہ وہ کھڑی رہتی تھی، اور بادشاہ بھی اپنی اس تربیت پہ بلیوں کے بڑا خوش ہوتا تھا۔ لیکن ایک وزیر تھا، وہ جو ہے نا اس سے اختلاف کرتا تھا، میں بولتا تھا کہ بادشاہ سلامت، یہ آپ کی صرف تربیت کا نتیجہ ہے، یہ وقتی بات ہے، لیکن اس کی فطرت جو ہے وہ کبھی جو ہے ہمیشہ فطرت جو ہے نا آپ کی تربیت پہ غالب آ جاتی ہے، یہ اس کا قول تھا۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو بولے نہیں، تو دونوں کی جب آپس میں چلنے لگی تو آخر میں اس نے کہا کہ میں کسی موقع سے جو ہے یہ چیز ثابت کر دیتا ہوں۔ تو وہ اس کا جو ہے وزیر جو تھا، جب بلیاں جب وہ اپنے دربار میں بادشاہ کے راجا کی جو ہے نا اپنے سب اپنے شبے لے کے کھڑی ہوئی تھی، تو اپنے ساتھ میں تھیلی میں ایک موٹا سا چوہا جو ہے ساتھ میں رکھ کے لایا اور اس چوہے کو جو ہے نا چھوڑ دیا وہاں تو دربار میں۔ اب چھوڑتا ہی تھا کہ جو ہے بلیاں شمع ہونا سب ایک طرف وہ جو ہے نا چوہے کے پیچھے بھاگی۔ تو اس کے بعد پھر وزیر نے کہا کہ یہ تربیت تھی آپ کی، یہ فطرت ہے انسان کی، بلیوں کی، کہ اس کو قدرت نے جو ہے نا دی ہے کہ شکار کو اپنے حاصل کرنے کے لیے جھپٹنا ہے اس کو، وہ یہ دیکھنا نہیں ہے کہ بادشاہ کے دربار میں ٹھہری ہے یا میں شمع لے کے ٹھہری ہوں۔ تو اس طرح جو ہے مجھے وہ واقعہ اس طرح یاد آیا، اتنا سب ہونے کے باوجود بھی 2-3 بچے پتنگ کو حاصل کریں، اس کے بعد جانے کے بعد پیچھے لپک کے جا رہے ہیں۔ تو مجھے وہ واقعہ استاد سے جو سنا تھا وہ واقعہ مجھے یاد آ گیا۔ تو خیر بہرحال جو ہے یہ آپ کی تفریح دبا کے لیے وہ کہہ رہا تھا۔ آخری میں اس مضمون کی طرف اپنے آتا ہوں، شکریہ کی طرف۔ اب میں اظہار تشکر ہے اس کا، سب سے پہلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر و احسان ادا کرنا چاہتا ہوں جس نے ہمیں اور آپ کو کرونا جیسی بلا اور اس سے محفوظ رکھا، اور کچھ دن اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنے کا موقع عطا فرمایا۔ سالانہ عرصہ شریف و 4 روزہ تقاریب کے اہتمام کے سلسلے میں تقریباً 1.5 ماہ قبل ہی تیاریوں کا آغاز کیا جا چکا تھا۔
فراہمی مقررین شعراء و مہمان خصوصی. اس سلسلے میں مختلف احباب نے اپنی دوڑ دھوپ کے ذریعے مہمان مقررین اور آپ کے شعراء حضرات تک رسائی حاصل کی اور ان کی سہولت کے اعتبار سے ان کا نامی پروگرام میں شامل کیا. بطور خاص عرفان علی جناب بن ذوالفقار علی صاحب مبلغ اسلام، مولوی خواجہ پاشا صاحب مبلغ اسلام گوداوری کھنی، مولوی عبدالرحمان صاحب مبلغ اسلام چترویدی، سید سراج الدین بن صلاح الدین صاحب اور جناب اور بھی اصحاب جن کا جو نام چھوٹ رہا ہے تو وہ دل برداشت نہ ہوں. فراہمی مالیہ کسی بھی پروگرام کی کامیاب انتظام کے لیے مالیہ کی فراہمی ایک ہمیشہ اہمیت رکھتی ہے. اس سلسلے میں جناب جو ہے مولوی سید ادیب شاہ صاحب مبلغ اسلام، مولوی علی بن ذوالفقار صاحب مبلغ اسلام نے اور مولوی صوفی محمد خواجہ صاحب مبلغ اسلام کے علاوہ دیگر جن جن احباب نے اس سلسلے میں اپنا تعاون دیا ہے ان سب کا فرداً شکریہ ادا کیا جاتا ہے. محکمہ بلدیہ، محکمہ برقی، احاطہ خانقاہ سرور عالم میں ہر سال کی طرح اس سال بھی محکمہ بلدیہ بطور خاص جاروب کش خواتین جو ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہاں پر آئے ہیں اور پھر ہم اپنے حساب سے صفائی کا اہتمام کرنے کے باوجود بھی جو نہ کچھ جو ہے رہ جاتا ہے، لیکن اس خانقاہ کو پاک و صاف رکھنے میں جن خواتین نے جو ہے جاروب کش خواتین نے حصہ ادا کیا ہے ان کا بھی شکریہ ادا کیا جاتا ہے. محکمہ برقی کی طرف سے مکمل تعاون حاصل رہا اور پھر اس سلسلے میں مقامی رکن اسمبلی جناب ماجد حسین صاحب اور کونسلر ڈاکٹر قاسم صاحب کا جو ہے اور ساتھ ہی اے سی پی ساؤتھ زون کے علاوہ اور پولیس ہمایوں نگر اور دیگر اصحاب کا بھی آپ کے محکمہ پولیس کا بھی شکریہ ادا کیا جاتا ہے. مرزا محمد بیگ عرف دادو بھائی نے جس سلسلے میں دوڑ دھوپ کی ہے وہ اس شکریہ کے مستحق ہیں. محکمہ پولیس میں محکمہ پولیس ہمایوں نگر و آصف نگر کا آپ کا ذکر ہو چکا ہے. ٹھنڈے پانی کا انتظام ہر سال کی طرح اس سال بھی زائرین کے لیے جناب عابد بن عاشق صاحب مرحوم کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے جنہوں نے زائرین کے لیے ٹھنڈے پینے کے پانی کا اہتمام کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جزائے خیر ادا کیا. دکن فنکشن پلازا کی مالکہ محمدی بیگم صاحبہ اور مینیجر محمد چاوش کا بھی شکریہ ادا کیا جاتا ہے. گو کہ اب جو ہے وہ قانونی پیچیدگیوں میں الجھا ہوا ہے لیکن اس کی اصل مالکہ تو ہمارے محمد بیگم صاحبہ ہی ہیں. پروگرام کی ترتیب اور کمپیوٹر پر جو ہے کام کرنے کے سلسلے میں معراج اللہ بیگ صاحب مبلغ اسلام، قیام الدین اور ان کے معاونین کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے. یہ سیر روزہ اجلاس کے صدور و مہمانان خصوصی و مقررین اور شعراء کرام کا بھی شکریہ ادا کیا جاتا ہے جنہوں نے اپنی گناہ و مصروفیات کے باوجود ہماری ان فقراء کی دعوت کو قبول کیا اور رات دیر تک جو ہے آپ نے وقت نکال کر اپنے خیالات کا اظہار کیا اور آپ تمام کو سننے کا موقع عنایت فرمایا. اب آخر میں رہتا ہے مزار مبارک پر رنگ و روغن کے لیے جمیع کارکنان کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے. احاطہ خانقاہ میں احد پاشی کے لیے محمد امان بن عبداللہ صاحب الحمدللہ مبلغ اسلام رحمۃ اللہ علیہ کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے. اسٹیج کی ترتیب اور سامعین کے لیے نشستوں کے اہتمام کے لیے ان تمام نوجوانوں کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے جو ہر سال کی طرح اس سال بھی اپنی خدمات کو پیش کیا جس میں پیش شیخ ضیاء الحق، سید خواجہ عظیم الدین اور اس کے علاوہ ان کے دوست احباب صاحب. مزار شریف پر بیریکیڈز محمد رفیق یاردی نصر الدین صاحب مرحوم رامپور کے بھانجے نے جو ہے مستقل طور پر اس سال فراہم کیا ہے اس کے لیے جو ہے وہ شکریہ کے مستحق ہیں. اور اس سلسلے میں ہمارے فرقان احمد صدیقی جنہوں نے جو ہے ہر سال کی طرح اس سال کوئی نئے انداز سے جو ہے تاکہ لوگ وہاں رش نہ کریں، انہوں نے ترتیب دی اپنے نوجوانوں کو کارکنوں کو ساتھ لے کر، اس کے لیے بھی ان کا بطور خاص شکریہ ادا کیا جاتا ہے. اللہ علیہ وسلم خیر فرمائے. بینرز اور اس کی ترتیب وغیرہ میں جن جن اصحاب نے جناب اپنے احمد اللہ صاحب اور یوسف بن محمد رضوان وغیرہ اور خواتین کی جانب سے نظم و ضبط و سکون و مظاہرہ کرنے پر ان تمام کو مبارکباد دی جاتی ہے. خواتین کے کامیاب اجلاس کے انعقاد کے لیے سیدہ رقیہ بیگم، سیدہ عذرا تاجدار بیگم صاحبہ، دل سے چراغ حسین مرحوم اور ان کے رفقا کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے. قاریوں کے لیے مومنٹوز کی تیاری عمران خان صاحب بوئن پلی، محسن صاحب جعفر پٹیل سے کا بھی شکریہ ادا کیا جاتا ہے. وہ اپنی پیرانہ سالی کے باوجود وقت پر اذان فجر کا
کا دینا بہت بڑی خدمت ہے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت کے ساتھ سلامت رکھے. اب یہاں ایک مرحومین کی جب میں یہاں پر میں ذکر کرتا ہوں ہر سال، کیونکہ جو ہمیں ہر گزشتہ سال ہمیں جو وقوع کیا اور ہمارے MIM کے مجلس ابتدائی کے صدر طلحہ پر بھی جو ہے نا بہت شکریہ ادا کیا جاتا ہے. اس نوجوان نے بھی بہت کوشش کی، دوڑ دھوپ کی ہے. یہ اس سے قبل جو ہے میں لنگر کا جنہوں نے اہتمام کیا ہے اس سال، اسماء لنگر دہندگان جناب یعقوب صاحب سوداگر، برادر الحاج چاند پاشا صاحب مرحوم، منجانی محمد سید ساحل حسین صاحب مبلغ اسلام، اور جناب الحاج سید شراب حسین صاحب کے فرزندان کی طرف سے، اور جناب رامپور کی جماعت کی طرف سے الحاج عبدالجلیل صاحب چودھری مبلغ